جمشید سمجھ گیا کہ یہ روشن ضمیر بزرگ ہیں، ان سے اپنے دل کی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ اس نے کہا، بزرگ محترم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے کسی راہ پر کامل کی تلاش تھی شاید۔ بزرگ نے فرمایا، راہ پر کامل تو خداوند تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس نے تمہیں راہ تو دکھا دی ہے، تمہاری رہنمائی تو کر دی ہے، اب تم اسلام قبول کرنے سے کیوں جھجک رہے ہو؟ عامل جمشید بولا، محترم بزرگ، میں جھجک نہیں رہا تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا ہوگا، کون کون سی ضروری رسمیں ادا کرنی ہوں گی۔ بزرگ نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، میرے عزیز، اسلام قبول کرنے کے واسطے کسی رسم و رواج کی ضرورت نہیں ہے، صرف تمہیں کلمہ پاک میرے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ کلمہ پاک پڑھنے کے بعد تم مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن کلمہ پاک تمہیں صدقے دل سے پڑھنا ہوگا۔ جمشید بولا، محترم بزرگ، میں صدقے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی ایک دین ہے جس میں مجھے نہ صرف اپنی بلکہ تمام عالم انسانیت کی نجات نظر آتی ہے۔ بزرگ نے جمشید سے کہا، اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ جمشید نے ایسے ہی کیا۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، جیسے میں بولوں میرے ساتھ بولتے جاؤ۔ اس کے بعد بزرگ نے جمشید کو کلمہ پڑھایا اور بولے، مبارک ہو بیٹا، تم کفر و شرک کے اندھیروں میں سے نکل کر اسلام کے نورانی حلقے میں داخل ہو گئے ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں راہ مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نورانی بزرگ نے جمشید کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور فرمایا، بیٹا، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ جمشید نے بڑی عاجزی سے کہا، محترم بزرگ، اگر آپ میرا حال جانتے ہیں تو مجھ پر ایک عنایت کیجیے اور مجھے ان منحوس بدروحوں سے نجات دلائیں جو میری جان کی دشمن ہیں اور میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ تم بھی اللہ کے حضور دعا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انسان دنیا میں جو اچھے برے اعمال کرتا ہے اس کا نتیجہ نکل کر رہتا ہے۔ تم نے زندگی میں جو اچھے عمل کیے ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں آ گئے ہو۔ تم نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے جو بدروحوں اور آسیب کی صورت میں تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہاں، اگر خدا چاہے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ کی ذات پاک کے پاس ہی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں دخل دے سکے۔ جمشید نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، بزرگ محترم، جب میں آتش پرست تھا اور کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا تو میرے شیطانی جادو ٹونے کے عمل سے کچھ بے گناہ مر گئے تھے۔ میں نے دولت کے لالچ میں آ کر کئی حقداروں کے حق چھین کر کالے جادو کے عمل سے ان لوگوں کے حوالے کر دیے جو حقدار نہیں تھے۔ آج میرے یہ گناہ میرے ضمیر کو کچوکے لگا رہے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، یہ انہی گناہوں کی سزا ہے جو تم بھگت رہے ہو۔ دنیا میں ہی تمہارا یہ چھوٹا سا جہنم ہے جس کی آگ تمہیں جلا رہی ہے۔ جمشید نے پوچھا، میں اس جہنم میں آخر کب تک جلتا رہوں گا؟ بزرگ نے فرمایا، جب تک کہ تمہاری روح کے وہ داغ نہیں دھل جاتے جو تم نے اپنے اعمال کے ذریعے اس پر لگائے ہیں، مگر خدا غفور الرحیم ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے رہو۔ جمشید سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ بزرگ نے فرمایا، مایوسی گناہ ہے، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے تمہاری دعا قبول ہو سکتی ہے اور تمہاری بخشش کا سامان پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نیک عمل کرتے رہو، تمہارا یہ دور بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ جمشید نے سر اٹھا کر عاجزی سے پوچھا، کیا کبھی عفریتی ڈائن کے آسیبی سائے سے مجھے چھٹکارا مل سکے گا؟ اس کے جواب میں بزرگ نے فرمایا، ایسا وقت انشاءاللہ بہت جلد آئے گا، اب تم جا سکتے ہو، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر جمشید نے ادب سے بزرگ کو سلام کیا اور باہر مسجد کے صحن میں آ گیا۔ ایک سوال اچانک جمشید کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ اس سوال کا جواب بزرگ محترم سے پوچھنا چاہتا تھا،
چنانچہ وہ صحن میں ہی واپس پلٹ کر مسجد کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ نورانی چہرے والا بزرگ وہاں موجود نہیں تھا۔ طاق میں دیا ضرور روشن تھا۔ ایک لمحے کے لیے جمشید خاموشی اور احترام کے ساتھ اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں تھوڑی دیر پہلے بزرگ تشریف فرما تھے، پھر وہ سر جھکائے مسجد سے باہر آ گیا۔ اس وقت آسمان پر صبح کا نور پھیل رہا تھا۔ جمشید اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا سینہ نور ایمانی سے روشن ہو گیا ہو۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عفریتی کا آصف اب اسے موت کی اذیت میں مبتلا نہیں کر سکے گا، اسے ہلاک نہیں کر سکے گا، لیکن اسے اپنے گناہوں کی سزا بھی تو بھگتنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عفریتی کا آصف اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور جیسے ہی موقع ملا وہ اس پر اپنی شیطانی طاقتوں سے حملہ کر دے گا۔ جمشید ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے واسطے بالکل تیار تھا۔ وہ ایک آبادی کے قریب سے گزرا تو دن کی روشنی میں اس نے اس آبادی کو پہچان لیا، اور یہ جان کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ اپنے شہر لاہور میں ہی ہے۔ وہ پیدل ہی چلتا اپنے مکان پر آ گیا۔ نوکر عبدل نے اسے دیکھ کر کہا، مالک آپ کہاں چلے گئے تھے؟ جمشید بولا، ایک ضروری جگہ جانا تھا، وہاں چلا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے نوکر سے کہا، میں ایک ضروری کام کر رہا ہوں، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ کالے جادو ٹونے کی جو چند ایک کاپیاں اور 2 کتابیں اس کے پاس تھیں انہیں پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور ان پرزوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ لیا۔ دوپہر ہو گئی۔ نوکر نے باہر سے پوچھا، مالک کھانا لے آؤں؟ جمشید نے محسوس کیا کہ اسے بھوک بالکل ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچن میں رہنے دو، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ جمشید قبلہ رو ہو کر بیٹھا، آنکھیں بند کیے کلمہ پاک کا ورد کرتا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ شام ہو گئی تو نوکر نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دے کر کھانے کے بارے میں پوچھا۔ جمشید نے آہستہ سے جواب دیا، عبدل، میرا کھانا کچن میں رکھ کر تم چلے جاؤ، میں خود ہی کھا لوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی مالک، میں جا رہا ہوں۔ نوکر عبدل نے کھانا کچن میں ہی ڈھانپ کر رکھ دیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جمشید کمرے سے نکل آیا۔ دالان میں آ کر اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا۔ آسمان پر شروع رات کے اکا دکا ستارے نکلے دکھائی دیے تھے۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ جمشید اس خیال سے کچن میں آ گیا کہ کھانا وغیرہ کھا لے، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کی بھوک غائب ہو چکی تھی۔ اسے پیاس بھی نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ صبح سے بلکہ گزشتہ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے کسی قسم کی کمزوری بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک عجیب پراسرار تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ یہ تبدیلی جمشید کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے واپس اپنے کمرے یا بیٹھک میں آ گیا۔ جب رات ذرا گہری ہوئی تو اس نے وہ ڈبہ اٹھا لیا جس میں اس نے کالے جادو کے منتروں والے کاغذ پھاڑ کر ان کے پرزے بند کیے ہوئے تھے۔ گرم جیکٹ پہنی اور باہر نکل کر دالان میں آ گیا۔ دالان میں ایک جانب بلب جل رہا تھا۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزر گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے آسمان پر کوئی ستارہ نظر نہ آیا۔ پھر اسے بادلوں کی ہلکی سی گرج سنائی دی۔ جمشید وہیں رکا رہا۔ اس کے پاس کالے جادو ٹونے کے شیطانی منتروں کے پھٹے ہوئے پرزوں والا ڈبہ تھا۔ وہ اس نے اپنے آبائی آتش پرستوں کے قبرستان میں کسی جگہ دفن کرنا تھا۔ اسے آتش پرستوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری تھا۔ اس کو جلانے یا اس کی راکھ کو کسی دوسری جگہ دفن کرنے میں خطرہ تھا کہ وہاں کوئی آتش پرست بدرو اپنا بسیرا نہ کر لے۔ یہ آتش پرست بدرو انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی تھی۔ چنانچہ جمشید کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ کالے جادو ٹونے کے پھٹے ہوئے پرزوں کو آتش پرستوں کے پرانے قبرستان میں ہی کسی جگہ دفن کر دے۔ اسے یہ خطرہ بھی تھا کہ اسی پرانے آتش پرستوں کے قبرستان میں چلا کرتے ہوئے اسے نستور جادوگر کی بدرو نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس کے عذابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ کالے جادو کے پھٹے ہوئے پرزوں کو دفن کرنے کے بعد کوئی شیطانی بدرو بیدار ہو جائے اور بے گناہ معصوم انسانوں کو اپنے آصف کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔
چنانچہ اس نے مکان کو تالا لگایا اور سرد اندھیری رات میں آتش پرستوں کے قبرستان کی طرف پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ اس وقت رات کافی گہری ہو چکی تھی، آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کسی وقت بجلی چمکتی تو دور بادلوں کی گرج سنائی دے جاتی تھی۔ آتش پرستوں کا قبرستان وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے ریلوے لائن کا پھاٹک عبور کیا اور کھیتوں کے درمیان میں سے گزرنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے دور سے آتش پرستوں کے قبرستان کے درختوں کا جھنڈ نظر آنے لگا۔ وہاں سے وہ بائیں جانب ہو گیا۔ وہ قبرستان کی پچھلی جانب سے داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ نستور جادوگر کی قبر سے دور ہو جاتا۔ قبرستان کی پچھلی جانب بھی ویران پڑی تھی۔ جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے اتنا ضرور دکھائی دے رہا تھا کہ وہ راستہ تلاش کر سکے۔ قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار آ گئی۔ جمشید وہاں رک گیا۔ اس دیوار کی دوسری جانب آتش پرستوں کے قبرستان کی حدود شروع ہو جاتی تھی اور آتش پرستوں کی قبریں تھیں۔ وہ شکستہ کچی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ دیوار گری ہوئی تھی۔ جمشید نے وہاں رک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ قبرستان میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آتش پرستوں کی ویران قبروں پر دھند کی ایک چادر سی پھیلی ہوئی تھی۔ بجلی چمکی، بادل گرجے تو جمشید کے پیچھے ایک سایہ اندھیرے میں قبرستان کی دیوار کی اوٹ میں سے نکل کر اس کے قریب آ گیا۔ جمشید اس سائے کو نہ دیکھ سکا۔ یہ عفریتی ڈائن کے آسیب کا سایہ تھا۔ کالے جادو کے پرزوں والا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دیوار کے شگاف میں سے گزر کر قبرستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ آسیبی سایہ چند فٹ کے فاصلے پر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سرد رات کی تاریکی میں جمشید کو پرانی قبریں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ قبریں ڈھہ چکی تھیں، کچھ قبروں کی ڈھیریاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ وہ ایک قبر کی ڈھیری سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ سینکڑوں سال کی پرانی مٹی موسم کے گرم سرد تھپیڑے کھانے کے بعد بھری ہو رہی تھی۔ بڑی جلدی اس نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھود لیا۔ اس نے ڈبے کا ڈھکن کھول کر اس میں کالے جادو کے پھٹے ہوئے منتروں کے پرزے ڈالے، کاغذ کے ایک ٹکڑے کو جیب سے ماچس نکال کر آگ لگائی اور اسے گڑھے کے اندر رکھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے کاغذوں کے پرزوں نے آگ پکڑ لی۔ گڑھے کے اندر کالے جادو کے پرزے شعلوں کی لپیٹ میں آ کر جلنے لگے۔ شعلوں کی چمک قریبی قبر کی ڈھیری پر پڑنے لگی۔ جمشید اٹھ کھڑا ہوا اور نفرت انگیز نگاہوں کے ساتھ جلتے ہوئے کاغذوں کے شعلوں کو تکنے لگا۔ جب سارے کاغذ جل کر راکھ ہو گئے تو اس نے مٹی ڈال کر گڑھے کو بھر دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کفر اور شرک کی لاش کو زمین کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو۔ ماچس ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ماچس جیب میں رکھی اور واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک قریب ہی جو قبر کی ڈھیری تھی وہ ایک چیخ کی آواز کے ساتھ پھٹ گئی اور اس کی مٹی اڑ کر جمشید کے چہرے پر گری۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا مگر اس کے قدموں نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ پھٹی ہوئی قبر میں سے آگ کا ایک زرد اور سرخ شعلہ ایک دھماکے کے ساتھ بلند ہوا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ بادلوں کی قیامت خیز گرج کے ساتھ بجلی کی چمک نے قبرستان کی تاریک فضا کو چکا چوند کر دیا۔ اس چمک میں جمشید کو پھٹی ہوئی قبر میں سے ایک سیاہ انسانی ہیولا ابھرتا دکھائی دیا۔ اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا گیا۔ پھٹی ہوئی قبر کے اندر جیسے کسی نے آگ کا بہت بڑا تندور روشن کر دیا تھا۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے باہر کو اٹھ رہے تھے۔ ان شعلوں میں سیاہ انسانی ہیولا گردش کرنے لگا اور اسی طرح گردش کرتا جمشید کی طرف لپکا۔ جمشید نے بھاگ جانا چاہا مگر اس کے پاؤں پتھر بن چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکا اور سیاہ انسانی ہیولے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے گرد بگولے کی طرح دیوانہ وار گردش کرنے لگا۔ بگولے میں سے انسانوں کی چیخوں پکار کی لرزا دینے والی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جمشید نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے مگر اس کے باوجود انسانی چیخوں کی آوازیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ پھر ایسے ہوا کہ دہشت زدہ ہو کر جمشید کے حلق سے بھی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور زمین نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔
اور وہ سیاہ انسانی ہیولے کے ساتھ ہی گردش کرنے لگا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں انسانی چیخوں کی گونج تھی اور اس کا جسم سیاہ انسانی ہیولے کی لپیٹ میں آ کر خوفناک رفتار کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے، گردش کرتے کرتے وہ زمین سے بلند ہو گیا اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ صرف اتنا احساس تھا کہ وہ آندھیوں کے طوفان میں گردش کرتا ایک طرف کو تنکے کی طرح اڑتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جمشید کا یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ جب اس کے ہوش و حواس واپس آئے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے سارے بدن میں سوئیاں سی چبھ رہی تھی۔ وہ گھپ اندھیرے میں کسی سخت جگہ پر پڑا تھا۔ اس نے بازو کھولے تو اس کی کوہنیاں سخت دیوار سے ٹکرائیں اور وہ جلدی سے اٹھا تو اس کا سر چھت سے ٹکرا گیا۔ تب اس پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ ایک صندوق کے اندر بند ہے۔ حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ اس صندوق میں اسے کس لیے بند کر دیا گیا۔ اس خیال سے وہ گھبرا گیا کہ کہیں ایک بار پھر اسے کسی قبر میں نہ دفن کر دیا گیا ہو۔ صندوق کے کسی سوراخ میں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ قبر میں نہیں ہے۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے صندوق کے قریب کچھ لوگ چلتے پھرتے باتیں کر رہے ہوں۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ آوازیں دور ہوتے ہوئے غائب ہو گئیں۔ گہرا سناٹا چھا گیا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب تک صندوق میں بند پڑا رہا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ قدموں کی آہٹ اس کے صندوق کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے بعد اس کے صندوق کو اٹھا لیا گیا۔ وہ لوگ صندوق اٹھا کر کہیں لے جا رہے تھے۔ کبھی صندوق دائیں طرف گھوم جاتا، کبھی بائیں طرف گھوم جاتا۔ صندوق لے جانے والوں کے قدموں کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ پتھریلے فرش پر چل رہے تھے۔ صندوق کو ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ صندوق اٹھا کر لانے والوں کے قدموں کی چاپ دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ جمشید نے صندوق کے ڈھکن کے تختے کو اندر سے اوپر کو دبانے کی کوشش کی، مگر تختہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ جمشید کی تمام حسیات، تمام احساسات اپنی جگہ پر قائم تھے۔ وہ سن بھی سکتا تھا، بول بھی سکتا تھا، ہاتھ پیر ہلا بھی سکتا تھا، سوچ بھی سکتا تھا۔ اس کی یادداشت بھی صحیح حالت میں تھی۔ اسے مسجد والے نورانی بزرگ کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے گناہوں کی سزا کسی نہ کسی شکل میں ضرور بھگتنا پڑے گی۔ تمہاری سزا کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن تم سزا سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر خدا چاہے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ جمشید اب آتش پرست نہیں تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت اور نئی ہمت محسوس کر رہا تھا۔ جس زمانے میں وہ جادو ٹونے کا مشرکانہ کام کیا کرتا تھا، اسے اس زمانے میں کیے ہوئے اپنے سارے گناہ یاد آ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ایک بار ایک عورت اس کے پاس آئی تھی جس نے اسے کہا تھا، میرا خاوند بڑا دولت مند آدمی ہے، اس میں سے میرا ایک بیٹا ہے، لیکن میرے خاوند کی پہلی بیوی میں سے بھی اس کا ایک بیٹا ہے۔ میرا خاوند اپنی ساری جائیداد اور دولت پہلی بیوی کے بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کرے کہ جس کے بعد میرے خاوند کی پہلی بیوی کا بیٹا مر جائے اور ساری جائیداد اور دولت میرے بیٹے کے حصے میں آ جائے۔ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گی۔ جمشید نے دولت کے لالچ میں آ کر اس عورت کو ایک تعویذ لکھ دیا تھا، جس کو گھول کر پلانے سے اس کا ستیلا بیٹا 15 دنوں کے بعد فوت ہو گیا تھا۔ اسی طرح جمشید نے اپنے جادو ٹونے سے ایک جاگیردار کے دشمن کو مار ڈالا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے زمانہ کفر و شرک کے اپنے سارے گناہ یاد آ رہے تھے اور وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن جو عمل اس سے سرزد ہو چکا تھا اس کا نتیجہ تو ہر حالت میں نکلنا ہی تھا۔ اسے ایک بار پھر انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی چاپ اس کے صندوق کے پاس آ کر رک گئی۔ اسے ایسے لگا کہ اس کا صندوق کھولا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صندوق کا ڈھکنا الگ کر دیا گیا۔ صندوق کے کھلتے ہی جمشید نے دیکھا کہ صندوق کے دائیں بائیں 2 آدمی کھڑے تھے۔ کہنے کو تو وہ آدمی ہی تھے، مگر ان کی شکلیں خوفناک بھوتوں سے بھی زیادہ خوفناک تھیں۔ لمبے بال چہروں کے اوپر گرے ہوئے تھے، چہرے سیاہ تھے، آنکھوں میں جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ جمشید نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟
دونوں بھوتوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے جمشید کو صندوق میں سے باہر نکال کر بازوؤں سے پکڑا اور اسے لے کر چل پڑے۔ جمشید نے محسوس کیا کہ ان بھوتوں کے ہاتھ بڑے گرم تھے۔ وہ جگہ جہاں اس کا صندوق رکھا ہوا تھا سیاہ دیواروں اور سیاہ جھکی ہوئی چھت والا لمبا سا کمرہ تھا۔ دونوں بھوت اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے ایک تنگ راہداری میں سے گزار کر ایک دالان میں لے آئے۔ دالان میں عجیب و غریب منظر تھا۔ دالان کے وسط میں لوہے کا ایک کھمبا گڑا ہوا تھا جس کے ارد گرد رکھے ہوئے لکڑی کے بڑے بڑے مڈ جلنے کے بعد انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ اس جہنمی آگ میں لوہے کا کھمبا لال سرخ ہو رہا تھا۔ آگ کے الاؤ کے گرد تھوڑے فاصلے پر لمبے بالوں، سیاہ چہروں اور دہکتی ہوئی انگارہ آنکھوں والے 50-60 بھوت نما آدمی خاموش بیٹھے آگ میں سرخ ہو چکے لوہے کے کھمبے کو دیکھ رہے تھے اور دھیمی آواز میں منتروں کا جاپ کر رہے تھے۔ الاؤ جس 1 فٹ اونچے چبوترے پر روشن تھا، اس کی ایک جانب کچھ فاصلے پر سیاہ پتھر کا ایک تخت بچھا ہوا تھا جس کے چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھیں۔ جمشید کو تخت کے قریب رکھے چوکور پتھر پر بٹھا دیا گیا۔ جمشید پریشانی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لوگ اسے وہاں کس لیے لائے ہیں۔ اتنے میں دالان کی ایک جانب سے ڈھول تاشوں کی آواز بلند ہوئی۔ الاؤ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے بھوت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کھڑے کھڑے اپنے لمبے لمبے سیاہ بالوں والے سروں کو دائیں بائیں مارتے تیز تیز منتروں کا جاپ کرنے لگے۔ جمشید اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے ڈھول تاشوں کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں دالان کے ستونوں کے پیچھے سے 6-7 بھوت نما آدمی نمودار ہوئے۔ انہوں نے گلے میں ڈھول اور تاشے لٹکا رکھے تھے اور دیوانہ وار انہیں ہاتھوں سے پیٹ رہے تھے۔ لوگ ڈھال تاشے بجاتے تخت کی ایک طرف آ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈھول تاشوں کی تال پر وہاں پر موجود سارے بھوت جھوم جھوم کر بلند آواز میں منتر گا رہے تھے۔ اچانک ڈھول تاشے بجانے والوں نے ڈھول تاشے بجانے بند کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی بھوت نما آدمی بھی جھومتے جھومتے بالکل ساکت کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایک دم سے موت کی خاموشی چھا گئی۔ جمشید حیران نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز ایک لمبی مگر دھیمی چیخ کی طرح تھی اور اس طرف سے آئی تھی جس طرف سے ڈھول بجانے والوں کا جلوس نمودار ہوا تھا۔ پھر دالان کے ستونوں کے پیچھے سے ایک اور جلوس نمودار ہوا۔ 4 بھوت نما آدمیوں نے اپنے کندھوں پر ایک پالکی اٹھا رکھی تھی۔ پالکی پر ایک لمبی جٹاؤں والا سیاہ فام بھوت نما آدمی سرخ لبادہ اڑے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ترشول تھا اور دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ پالکی کے پیچھے 3-3 کی قطار میں 15-20 بھوت نما آدمی اپنے سروں کو گھماتے، بالوں کو لہراتے، منتر گاتے، جھومتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہ جلوس تخت کے پاس آ کر رک گیا۔ سرخ لبادے والے بھوت نما آدمی کی پالکی تخت کے اوپر لا کر رکھ دی گئی۔ باقی بھوت نما آدمی بڑے ادب سے سر جھکا کر تخت کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ الاؤ کے ارد گرد جو بھوت نما آدمی پہلے سے کھڑے تھے انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اگنی دوت کی جے ہو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پالکی پر بیٹھے ہوئے سیاہ فام بھوت نے اپنی دہکتی ہوئی انگارہ آنکھوں سے جمشید کی طرف دیکھا اور چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ جمشید کو ایسے لگا جیسے اس بھوت کی آنکھوں سے آگ کی شعائیں نکل کر اس کے گرد گردش کر رہی ہیں۔ اچانک سیاہ فام بھوت نے ترشول والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور جمشید سے مخاطب ہو کر کھوکھلی آواز میں بولا، تم اگنی دیوتا کی پوجا کرنے والے آتش پرستوں کی زبان بھول چکے ہو، اس لیے میں تمہاری زبان میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں اگنی دیوتا کا دوت اگنی دوت ہوں۔ تم نے اسلام قبول کر کے اگنی دیوتا کے دھرم کو بھرشٹ کیا ہے۔ تم نے مہا پاپ کیا ہے۔ اگنی دیوتا نے تمہیں تمہارے مہا پاپ کی سزا دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے، لیکن اگنی دیوتا سزا دینے سے پہلے تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اگنی کی پوجا کرنے والے آتش پرستوں کے دھرم میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری سزا معاف کر دی جائے گی۔ بولو، تم کیا کہتے ہو؟ جمشید نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، میں اسلام قبول کر کے اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر گامزن ہو گیا ہوں، جو اللہ تک پہنچنے کا سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ میں اب کبھی کفر و شرک کی دلدل میں نہیں پھنسوں گا۔
اگنی دودھ کی انگارہ آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے کہا، یاد رکھو، اگر تم واپس اپنے پرکھوں، اپنے دیوی دیوتاؤں کے دھرم پر نہ آئے تو تمہارا انجام بڑا خوفناک ہوگا۔ جمشید نے کہا، اگنی دودھ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی راہ پر چل کر تمہارا کتنا خوفناک انجام ہونے والا ہے تو تم بھی فوراً میری طرح اسلام قبول کر لو۔ اگنی دودھ کے حلق سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا، اس ناستک کو ابھی جلا کر بھسم کر دو۔ اگنی دودھ کا حکم ملتے ہی 4 بھوت نما آدمی لوہے کی زنجیر لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے جمشید کے دونوں بازوؤں کو زنجیر میں جکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے الاؤ کے وسط میں گڑے ہوئے آگ سے تپ کر لال سرخ کھمبے کی طرف لے جانے لگے۔ الاؤ کے قریب آ کر وہ رک گئے۔ اگنی دودھ نے چلا کر کہا، مورخ، اب بھی وقت ہے، اسلام کے دین کو چھوڑ کر اگنی دیوتا کے شرن میں آ جاؤ۔ جمشید نے گردن اٹھا کر کہا، آتش پرست بن کر زندہ رہنے سے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ اگنی دودھ پالکی سے اتر کر جمشید کے قریب آ گیا۔ وہاں پر موجود سب بھوت نما آدمی دم بخود تھے۔ اگنی دودھ نے اپنا ہاتھ ایک طرف پھیلایا۔ ایک بھوت نما آدمی آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ڈبیا تھی۔ اس نے ڈبیا کھول دی۔ ڈبیا میں سے ایک سیاہ بچھو باہر آ گیا۔ اگنی دودھ نے اپنے ترشول کی نوک سے بچھو کو اٹھایا اور اٹھا کر آگ سے سرخ ہو چکے کھمبے کے ساتھ لگا دیا۔ کھمبے کے ساتھ لگتے ہی بچھو جل کر راکھ ہو گیا۔ اگنی دودھ بولا، مورخ، تیرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، آتش پرستوں کے دھرم پر واپس آ جا۔ جمشید نے کہا، تیرے اگنی دیوتا کی آگ میرے جسم کو تو جلا سکتی ہے، لیکن میرے ایمان کی غیر فانی طاقت کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اگنی دودھ غضبناک ہو کر واپس پالکی پر آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی اس نے چلا کر کہا، اسے جلا کر راکھ کر دو۔ دونوں بھوت نما آدمی زنجیر میں بندھے ہوئے جمشید کو لے کر جہنمی آگ میں سرخ ہو چکے لوہے کے کھمبے کی طرف بڑھے۔ زنجیر کا ایک سرا ایک بھوت کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا سرا دوسرے بھوت کے ہاتھ میں تھا، اور وہ آگ کے الاؤ سے دور رہ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور جمشید دہکتے ہوئے کھمبے کے قریب ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے چہرے اور سارے جسم پر کھمبے کی تپش محسوس ہونے لگی۔ اس نے دل میں اپنے اللہ کو یاد کیا اور کہا، یا اللہ، تو ساری کائنات اور ساری کائناتوں کا قادر مطلق ہے، میں تیری راہ میں تیرے نام پر اپنی فانی زندگی کو قربان کرتا ہوں۔ اور اس کے فوراً بعد دونوں بھوت نما آدمیوں نے دوڑ کر زنجیر کے دونوں سروں کو آگے کی طرف کھینچا، اور جمشید کا جسم آگ میں سرخ دہکتے ہوئے لوہے کے کھمبے کے ساتھ لگ گیا۔ جمشید کو اس دہکتے ہوئے لال سرخ کھمبے کے ساتھ لگتے ہی جل کر راکھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ دہکتے ہوئے کھمبے کے ساتھ لگتے ہی کھمبا ایک دم بجھ کر ٹھنڈا ہو گیا، اور جمشید زندہ سلامت اسی طرح کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بھوت نما آدمی ڈر کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ جن بھوتوں نے زنجیر تھام رکھی تھی ان پر بھی دہشت سی طاری ہونے لگی۔ اسی وقت اگنی دودھ نے چیخ کر کہا، یہ کالا جادو ہے، یہ آتش پرست کالا جادو جانتا ہے، یہ اپنے کالے جادو کی وجہ سے جلنے سے بچ گیا ہے، اسے موت کی سرنگ میں ڈال دو۔ زنجیر میں بندھے ہوئے جمشید کو بھوت نما آدمی کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ دالان کی دوسری جانب سیاہ اونچے ستونوں کے درمیان ایک تنگ راہداری ایک طرف جاتی تھی، اس کے آگے دیوار نے راہداری کو بند کر دیا تھا۔ اس دیوار میں ایک گول سرنگ کا دہانہ تھا جو بہت بڑے پتھر سے بند تھا۔ بھوت نما آدمیوں نے کوئی منتر پڑھ کر دیوار پر پھونکا۔ دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہزاروں من وزنی پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گیا۔ انہوں نے جمشید کے بازو زنجیر سے آزاد کیے اور اسے سرنگ میں دھکا دے دیا۔ جمشید سرنگ کے اندر گرا تو اس کے پیچھے سرنگ کا دہانہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ جمشید کچھ دیر ویسے ہی سرنگ میں زمین پر آنکھیں بند کیے پڑا رہا اور رکت بھرے دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ جس نے جہنمی آگ سے اس کو بچا لیا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سرنگ میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جمشید اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلے تو اسے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہ آیا،
پھر اندھیرے میں دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ وہ اٹھ کر سرنگ میں چلنے لگا۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا چل رہا تھا اور ساتھ ہی دیواروں اور چھت کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اگنی دوت نے اسے موت کی سرنگ کا نام دیا تھا، مگر ابھی تک سرنگ میں موت کے آثار کوئی نظر نہیں آئے تھے۔ جمشید نے سوچا کہ شاید اگنی دوت اسے سرنگ میں بند کر کے مار دینا چاہتا ہے۔ سرنگ ایک طرف کو مڑ گئی تھی۔ ذرا آگے جا کر جمشید نے دیکھا کہ ایک جگہ سرنگ کی دیوار کے ساتھ ایک مشعل جل رہی تھی۔